شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ عاطف تھاٹس کے معزز دوستوں کو محبت بھرا سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہت دنوں کی بات ہے، کسی جگہ ایک غریب آدمی ایک ٹوٹے پھوٹے پرانے مکان میں رہتا تھا۔ وہ مکان اتنا بوسیدہ تھا کہ ایک دن اچانک زمین پر آ رہا۔ اس غریب آدمی کو ایک نیا مکان بنوانے کی فکر لاحق ہوئی۔ بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر اور لوگوں سے قرض لے کر اس نے ایک نیا مکان بنوانا شروع کیا۔ دیواریں کھڑی ہو گئی، دروازہ بن گیا، لیکن چھت بھرنے کے لیے غریب کے پاس پیسہ نہ بچا۔ چنانچہ اس نے چھت کی جگہ ٹاٹ بچھا کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی اور اپنے بیوی بچوں سمیت نئے مکان میں جا کر رہنے لگا۔ اس نے سوچا کہ برسات شروع ہونے تک چھت ٹھیک کروا لوں گا۔ اس محلے میں ایک چور رہتا تھا۔ غریب آدمی کا نیا مکان دیکھ کر اس نے سوچا کہ یہ شاید دولت مند ہو گیا ہے، اس کے ہاں سے شاید اچھا خاصا مال ہاتھ لگ جائے گا۔ چنانچہ ایک روز رات کے وقت جب سب پڑے سو رہے تھے، وہ چور اس غریب آدمی کے مکان کی چھت پر چڑھ گیا، لیکن چھت پر ابھی ایک دو قدم ہی چلا تھا کہ ٹاٹ پھٹ گیا اور وہ دھم سے نیچے کمرے میں سوئے مالک مکان کے اوپر گر پڑا۔ مالک مکان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور چور کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کمرے میں بہت گہرا اندھیرا تھا، جس سے فائدہ اٹھا کر چور بھاگ نکلا۔ چور بھاگ تو گیا، لیکن پھر اس کو مالک مکان پر بڑا غصہ آیا کہ اس نے ایسی نکلی چھت کیوں بنائی۔ چنانچہ اگلے ہی دن وہ فریاد لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، اے دانشمند بادشاہ، میں نے ایک گھر میں چوری کرنا چاہی اور مکان کی چھت پر چڑھ گیا، لیکن چھت کی جگہ ٹاٹ بچھا ہوا تھا، میں نیچے گر گیا اور میری ٹانگیں ٹوٹتے ٹوٹتے رہ گئیں۔ آزاد راہ کرم آپ اس مالک مکان کو سزا دیں۔ بادشاہ نے مالک مکان کو پکڑ بلوایا اور اس سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ یہ آدمی کل رات تمہاری چھت ٹوٹ جانے سے نیچے گر پڑا تھا؟ جی ہاں حضور، بالکل سچ ہے، مالک مکان نے جواب دیا۔ وہ تو کہیے کہ یہ آدمی میرے اوپر گرا، نہیں تو اس کی ٹانگیں ضرور ٹوٹ جاتی۔ اگر یہ سچ ہے تو ہم تم کو موت کی سزا سناتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اور جلادوں کو بلا کر حکم دیا کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دو۔ غریب مالک مکان بادشاہ کے قدموں پر گر پڑا اور کہا، بادشاہ عالم، مجھ کو کیوں پھانسی دی جائے؟ آخر سزا تو چور کو دی جانی چاہیے۔ چپ ہو جاؤ، بادشاہ گرجا، تمہیں مجھ کو نصیحت کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ غریب مالک مکان نے دیکھا کہ اس طرح بادشاہ سے انصاف کی کوئی امید نہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ عالم، میرا کوئی قصور نہیں ہے، ٹاٹ تو راج مزدور نے بچھایا ہے، قصور اسی کا ہے، اس نے خراب ٹاٹ بچھا دیے۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو رہا کر دو اور راج مزدور کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ بادشاہ کے سپاہی فوراً راج مزدور کو پکڑ لائے۔ جب اس کو پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا تو اس نے کہا، مجھے بادشاہ سے کچھ عرض کرنا ہے۔ بادشاہ نے اجازت دی تو اس نے کہا، بادشاہ عالم، میرا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور اس آدمی کا ہے جس نے وہ ٹاٹ بنائے ہیں۔ اگر اس نے ٹاٹ پکے بنائے ہوتے تو ان پر کوئی بھی چلتا وہ نہ پھٹتے۔ بادشاہ کے حکم پر راج مزدور کو بھی رہا کر دیا گیا اور ٹاٹ بنانے والے کو پکڑ لایا گیا۔ اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا ٹاٹ تم نے بنائے تھے؟ جی ہاں حضور، میں نے ہی بنائے تھے۔ اس آدمی نے جواب دیا، تب تو سارا قصور تمہارا ہے۔ بادشاہ نے گرج کر کہا اور اس نے اسے پھانسی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ سلامت، میں آپ سے کچھ ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ٹاٹ بنانے والے نے کہا، بات یہ ہے کہ میرے بنائے ہوئے ٹاٹ ہمیشہ بڑے پکے ہوتے ہیں، لیکن جس وقت میں یہ ٹاٹ بنا رہا تھا اسی وقت میرے ایک پڑوسی نے، جس کو کبوتر اڑانے کا شوق ہے، وہ آسمان پر اڑتے پھر رہے تھے، کلا بازیاں کھا رہے تھے۔ میں ان کا تماشا دیکھنے لگا، اس کا اثر میرے کام پر پڑا اور میں نے ٹاٹ چھدرے اور کمزور بنا دیے۔ قصور میرا نہیں بلکہ اسی کبوتر باز کا ہے۔ اب بادشاہ کے حکم پر ٹاٹ بنانے والے کو چھوڑ کر کبوتر باز کو پکڑ لایا گیا۔ پھانسی کی سزا سن کر کبوتر باز نے بادشاہ سے کہا، جائے پناہ، یہ ٹھیک ہے کہ مجھے کبوتر اڑا کر ان کا تماشا دیکھنے کا شوق ہے، لیکن اس میں کیا برائی ہے؟ اگر آپ مجھے پھانسی پر چڑھوا دیں گے تو اس سے کسی کا بھلا نہیں ہوگا۔ کسی بے گناہ کی جان لینے سے یہ کہیں بہتر ہے کہ آپ چور ہی کو قتل کرا دیں، تب لوگ چین اور آرام سے زندگی بسر کرنے لگیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے،
बादशाह ने कहा, सारा कसूर चोर ही का है, और उसने हुक्म दिया चोर को पकड़ कर लाया जाए और उसको फांसी पर चढ़ाया जाए। जल्लाद फौरन चोर को पकड़ कर लाए और उसको फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया। लेकिन मालूम हुआ कि उसका कद ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचा है, उसके पाँव किसी तरह ज़मीन से ऊपर नहीं उठ रहे हैं। बादशाह को इसकी इतला दी गई तो उसने झुंझला कर कहा, अहमक कहीं के, ये छोटी सी बात भी मुझसे पूछते हो? चोर का कद ज़रा सा लंबा है तो तुम किसी ऐसे आदमी को क्यों नहीं पकड़ लेते जिसका कद ज़रा सा नीचे हो? इतनी छोटी सी बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। जल्लाद दौड़ते हुए नज़दीक के चौराहे पर गए। एक छोटे कद का आदमी आटे का एक बोरा लेकर जाता हुआ नजर आया। जल्लादों ने फौरन उसको पकड़ लिया और लाकर फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया। वो छोटे कद का आदमी चीख चाह रहा था और जल्लादों से पूछ रहा था कि मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों फांसी पर चढ़ाते हो? इतने में खुद बादशाह भी तमाशा देखने इधर आ गया। वो आदमी बादशाह से गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मेरे मालिक, मैं एक गरीब आदमी हूँ, पहाड़ से लकड़ियाँ लाकर बेचता हूँ और लोगों का सामान ढोता हूँ, इस तरह अपने बाल बच्चों का पेट पालता हूँ। आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया है? किस बात के लिए आप मुझको फांसी देना चाहते हैं? अरे अहमक, मुझे क्या पता कि तुम्हारा कसूर है या नहीं, बस किसी आदमी को फांसी पर चढ़ाना है। मैं एक चोर को फांसी पर चढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मालूम हुआ कि उसका कद ज़रा ऊंचा है और उसके पाँव ज़मीन से ऊपर नहीं उठ पाते। लेकिन तुम्हारा कद बिल्कुल मुनासिब है। छोटे कद वाले आदमी ने गिड़गिड़ा कर कहा, बादशाह आलम, कसूर किया है लंबे कद के चोर ने और आप फांसी पर चढ़ाते हैं छोटे कद के एक बेगुनाह बेकसूर गरीब आदमी को। ये भी कोई इंसाफ है? चोर ज़रूरत से ज़्यादा लंबा है तो उसके पाँव के नीचे एक गड्ढा खुदवाया जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात बादशाह को पसंद आई। उसने ऐसा ही करने का हुक्म दिया। जल्लाद दोबारा चोर को पकड़ लाए। उन्होंने उसको फांसी के फंदे के नीचे खड़ा करके गले में फंदा डाल दिया और उसके पाँव के नीचे गड्ढा खोदने लगे। मगर चोर था के बराबर कहे जा रहा था, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने पूछा, अरे तू मरने के लिए इतना बेताब क्यों है? बादशाह आलम, चोर ने जवाब दिया, अभी अभी जन्नत का बादशाह मर गया है। उसने मरते वक्त ये वसीयत की है कि जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा उसको मेरी जगह बादशाह बनाया जाएगा। वहाँ बादशाह का तख्त अभी तक खाली है। अगर जल्दी से फांसी पर लटका दिया जाऊँ तो मुमकिन है कि मैं सबसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाऊँ और शाही तख्त पर बैठ जाऊँ। बादशाह के दिल में लालच और हसद की आग भड़क उठी। भला जन्नत का बादशाह बनना छोटी बात है? चुनाचे उसने फ़ौरन जल्लादों को हुक्म दिया, चोर को रिहा कर दो और मुझे फांसी पर चढ़ा दो। बादशाह के हुक्म की तामील होनी चाहिए थी। चुनाचे बेवकूफ़ बादशाह को सूली पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों, मुझे ये कहानी बहुत मज़ाहिया लगी और इससे एक सबक भी हासिल हुआ कि सोचे समझे बगैर कभी भी कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। सांसों ने वफा की तो एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।